نہیں لیکن ڈنڈورا زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، ہوتا اندر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کچھ کتب خانوں کے بارے میں تھا۔ اب ہم شاید باقی آدھا گھنٹہ ہے تو اس میں وہ کچھ مخطوطات کے سلسلے میں تحقیق کس طرح کی جائے، جب تک وہ بھی شاید آ جائیں گے، آ گئے ہیں۔ ہاں بس ٹھیک ہے۔ اب مخطوط کے سلسلے میں آپ کو مقالہ بھی لکھنا ہوگا یا لکھیں گے یا لکھنا پڑے تو مقالہ کبھی ایک موضوع سبجیکٹ ہوتا ہے، مثلا اسلام میں بچوں کے حقوق، یا اسلام میں خواتین کے حقوق، یا سود کا مسئلہ، یا جو بھی آج کل مسائل چل رہے ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہوتا ہے، یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے اور ہمارے علمی اداروں میں بھی، کہ کسی مخطوط کے بارے میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ فلان کتاب پر آپ تحقیق کریں، خاص طور پر وہ کتاب جو ابھی تک چھپی نہیں یا چھپی ہے لیکن خاص تحقیق کے ساتھ نہیں چھپی، اعلیٰ معیار پر اس کی تحقیق نہیں ہوئی۔ تو مخطوط ہے کیا؟ پہلے تو مخطوط یعنی لکھا ہوا، یعنی ہاتھ کا لکھا ہوا، قلمی کتاب جس کو بولتے ہیں۔ مخطوط ایسے کتاب کو کہتے ہیں جو ہاتھ کا لکھا ہوا، جو چھپا ہے نہیں ہے، وہ ابھی تک مخطوط ہے۔ کبھی وہ مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوتا ہے، کبھی دوسرے کاتبین کے ہاتھ کا لکھا ہوتا ہے۔ دنیا جہان کے کتب خانوں میں موجود ہیں یا میوزیموں میں موجود ہوتے ہیں، یا ذاتی کلیکشن بھی ہوتی ہے۔ ویسے مخطوطات ہر زبان میں ہوتے ہیں، ہمارے سندھی میں بھی ہیں، اردو کے مخطوطات بھی ہیں، فارسی کے بھی مخطوطات ہیں، لیکن فی الحال عربی مخطوط کی بات کرتے ہیں۔ عربی مخطوطات کی تحقیق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مخطوطے کے اندر جو فوائد ہیں، جو علم ہے، ان سے ہم استفادہ کر سکیں، ان سے ہم یعنی رہنمائی حاصل کر سکیں اور عام لوگوں تک یہ پہنچے۔ یہ تب ہوگا جب اس کی ہم تحقیق کریں گے۔ تو مخطوطے پر تحقیق کا کام جب آپ کے حوالے ہوگا تو اس کے مرحلے ہوتے ہیں۔ ابجد الف، پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کے آپ قلمی نسخے دستیاب کریں گے۔ پہلے تلاش کریں گے کہ اس کے نسخے ہیں کہاں، اس سلسلے میں آپ کو رہنمائی کریں گی دنیا جہان کے مخطوطات کی فہرست۔ میرے پاس بھی اتنا ذخیرہ تو نہیں ہے، لیکن کافی الماریاں ہیں، 3-4 الماریاں فہرست مخطوطات عالم کی ہیں، جہاں یورپ کے مخطوطات کی بھی فہرستیں ہیں اور شبہ قارہ ہندیہ، افریقہ، ایشیا کی تقریباً۔ تو بعض مخطوطات کی فہرست 40 جلدوں میں بھی ہے، بعض 25 میں بھی، بعض 20 میں بھی، 1-2 میں بھی ہیں، ہندوستانی بھی ہیں۔ تو جو ہندوستان میں رامپور لائبریری ہے، رضا لائبریری رامپور، یا دوسرا خدا بخش لائبریری پٹنہ، ان کی بھی فہرست مخطوطات عربیہ و فارسیہ مجھے کراچی کی جو نمائش کتب سالانہ لگتی ہے، وہ ایک بار ہندوستان نے وہاں بک اسٹال لگایا تھا، وہاں سے مل گئی مجھے۔ لیکن خدا بخش لائبریری پٹنہ کی جو مفصل فہرست ہے 36 جلدوں میں، وہ مجھے کم کے ایک کتب فروش کے پاس نظر آئی، لیکن چونکہ ایرانیوں کا انگریزی کے ساتھ اتنا واسطہ نہیں، اور یہ فہرست انگریزی میں تھی، انہوں نے جس طرح یہ کتابیں رکھی ہیں تو ان کے پیچھے رکھی تھیں کتابیں ایک ایک۔ تو میں کتاب اٹھاتے ہوئے اس پر نظر پڑ گئی، ایک جگہ سے ایک نکالی، پھر دوسری جگہ سے، تاکہ 35 جلد بن گئے۔ 12واں جلد نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ یہ کتنی اس کی قیمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو بھی دے دو۔ وہ بھی اتنا تنگ تھا،
میں نے بھی جتنا بھی کم ہو سکا اتنا دیا، کتاب لے لی۔ تو یہ فہارس آپ دیکھیں گے اس میں، یہ نیشنل میوزیم کی فہرستیں ابھی تک مفصل نہیں ہیں، کچھ آئی ہیں۔ یہاں پنجاب یونیورسٹی، یہاں خود چلے جائیں، وہاں پوچھیں کہ اس کتاب کا مخطوطہ یہاں ہے، تلاش کر کے پھر آپ اس کے حصول کی کوشش کریں گے۔ باہر کے دنیا میں جو مخطوطہ ہو تو وہاں کوئی دوست تلاش کریں گے۔ ایک کتاب مجھے تلاش تھی مانچسٹر یونیورسٹی کے لائبریری سے، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، رب اخل لم تلدہ امک، اور یہ بھی رکھیں کہ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتی بالاخبار من لم تزودی، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک عالم حافظ میرا دوست وہاں چلا گیا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، میں نے ان کو ٹاسک دیا کہ یہ فلان کتاب فلان سندھی عالم کی وہاں پڑھی ہے مانچسٹر یونیورسٹی میں، ڈاکٹر بلوچ نے حوالہ دیا ہے، ڈاکٹر بلوچ حوالہ غلط نہیں دے گا، وہاں آئے، ان سے رابطہ رہتا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یا تو بڑی یونیورسٹی ہے یا تو بڑی کافی لائبریری ہیں، پتہ نہیں کون سی لائبریری میں، انہوں نے کام نہیں کیا۔ پھر ڈاکٹر عبدالغفار سومر صاحب چلے گئے وہاں، یہاں مرکزی سیکریٹری بھی رہے ہیں، تو وہاں گئے، کرونا اچانک آ گیا تو وہاں رہنا پڑا ان کو، تو میں نے ان کو عرض کیا کہ یہ کتاب چلے جائیں، وہ ان سے لے آئیں، وہ ہو گیا، اور انہوں نے اپنی ہی موبائل سے فوٹو کر کے مجھے بھیج دیا، حالانکہ وہ مولوی نہیں ہے۔ رب اخل لم تلدہ امک ویاتیک بالاخبار من لم تزودی، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعض میں آپ آس اکیڈمی والے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ کم کرے گا، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ لیکن بعض ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ 1999 کی بات ہے، یہاں میں لاہور میں آیا، یہاں خلیل الرحمن داؤدی نامی ایک اردو ادیب تھا جس کی تحقیق سے انجمن ترقی اردو والوں نے کافی کتابیں چھپوائی تھیں۔ وہ مخطوطات کا ماہر تھا، مخطوطات کا کاروبار کرتا تھا، لیکن طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ جو بائع الکتب ہیں، تاجر الکتب الخطی ہے، ان سے مخطوطے لیتا اچھی قیمت دے کر، پھر ہر ایک پر مخطوطے پر کام کرتا تھا، محنت کرتا تھا، فار سے مخطوطہ دے کر اتنا ورقہ تیار کرتا تھا کہ یہ مخطوطہ ہے، اس کا مصنف یہ ہے، اور اس کے کلمی نسخے کہاں کہاں ہیں، اس میں کیا ہے۔ تو جہاں بھی آپ اس کے مخطوطے دیے ہوئے، خاص طور پر ان سے پروفیسر عبدالجبار شاکر نے کافی کتابیں لیں، وہاں وہ پرچہ لازماً پڑا ہوگا، وہ پرچہ دیکھ کر، ان کی ہاتھ کی لکھائی دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خلیل الرحمن داؤدی کا ہے۔ میں چند دوستوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے میرا تعارف کرایا، یہ عالم ہیں، فارغ التحصیل ہیں، تو انہوں نے پہلے طنزیہ انداز میں کہا اچھا آپ فارغ ہیں، کیونکہ اکثر کا حال ہم میں تو یہی ہوتا ہے نا بھائی، وہ تو اس کا ماہر تھا۔ پھر انہوں نے ایک نہ محسوس کرانے کی صورت میں، یعنی محسوس بھی نہ کرے، ایک مخطوطہ میرے حوالے کیا کہ یہ کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، شاید امتحان لینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ فلان کتاب ہے، یہ ہے ما لہو وما علیہ، سب بتا دیا۔ بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ پھر تو ایسے سمجھو آنکھوں پر بٹھایا۔ میں نے کہا کہ کوئی مخطوطہ ہو تو مجھے دے دو، میں خریدنا چاہتا ہوں، علماء سندھ کا۔ انہوں نے کہا کہ تھے مخطوطہ، ایک تھا اتحاف الاکابر بے مرویات شیخ عبدالقادر مخدوم ہاشم ٹھٹی کا، جس پر ابھی میں کام کر رہا ہوں، وہ میں اسلام آباد لے گیا۔ ڈاکٹر بلوچ صاحب اس وقت اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، ان کو پیش کیا، لیکن پیسے نہیں تھے، شاید انہوں نے نہیں لیا۔ پھر میں نے بیچا العین یونیورسٹی دبئی،
یعنی امارات عربیہ کے بیچ دیا۔ میں نے وہاں بھی تلاش کی، مولانا تقی الدین ندوی کو بھی عرض کیا، لیکن کتاب نہیں ملی۔ بہرحال بعد میں کافی نسخے ملے تو انہوں نے انکار کیا کہ اب تو اتنا نہیں ہے میرے پاس۔ تو نے ہاں ایک ہے۔ پھر ایک دو کتابیں میرے سے اٹھا کر نیچے کتاب ایک اٹھائی، وہ تھی حیات القلوب فی زیارت المحبوب، حج کے احکام میں، فارسی میں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کی لکھی ہوئی، ان کے کتب خانے کی ملکیت۔ اگرچہ کاتب کوئی شاگرد تھا لیکن تصحیح اور تقابل خود مصنف کے طرف سے کیا ہوا۔ تصحیحات ہوامش میں بخط محمد ہاشم ٹھٹوی، آخر میں تصحیحی تقابلی نوٹ مخدوم ہاشم ٹھٹوی کا، مہر سرورق پر محمد ہاشم ٹھٹوی، مالک ہو خاتم ہو کے عنوان سے۔ اس کا مالک ہے، اس کا مہر لگانے والا محمد ہاشم عفیانہ 1146۔ پھر سمن تقل ابن ابنہ و رقیق مصنفہ سلام علی ابراہیم، یہ ان کا پوتا تھا۔ تو یہ مخطوطہ بہت پانی میں کچھ اثر تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے لیا ہے عارف تگابی سے۔ تگاب افغانستان کا علاقہ ہے۔ عارف تگابی سے بعد میں میری جان پہچان ہوئی، ایک ایران کے سفر میں میرے ساتھ تھا، اور یہ ہے 2 کتابیں میں نے لی ہیں 10,000 میں، یہ آپ 6,500 دے دیں۔ میں نے 6,500 دیے، اب اس وقت دیے یا بعد میں، بہرحال کتاب لے لی، ابھی تک وہ میرے پاس ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب محمد عارف شکارپوری کے فتاویٰ کا مجموعہ مجمع المسائل اس کے پاس آیا، ان کے بارے میں پوچھا۔ اچھا، جس کتاب کے بارے میں بھی کچھ وہ مشکلات کا شکار ہوتے تھے، میرے طرف لیٹر لکھتے تھے۔ اس وقت یہ موبائل کا دور نہیں تھا، فون پر بھی بات کرتے تھے، ڈاک میں بھی وہ کاغذات فوٹو شیٹ کر کے بھیجتے تھے، اس کے بارے میں آپ رہنمائی کریں۔ اگر وہ جو خط و کتابیں ایک دوسرے کی ہیں ان کو مستقل کتابی صورت میں شائع کیا جائے تو وہ بھی اچھا خاصا معلوماتی کتاب ہوگا۔ اس کا نام تھا مجمع المسائل، یہ جو عارف شکارپوری کے فتاویٰ کا مجموعہ۔ میں نے ان کو عرض کیا کہ یہ کتاب مجھے دے دو، جو بھی ان کا حساب ہے میں دوں گا۔ انہوں نے بولا کہ بس چونکہ ایک لاٹ ہے، لاٹ میں نے ملائیشیا کے یا سنگاپور بتایا، ملائیشیا کے ایک عالم کو دے دیا ہے حساب سے، اس لیے دے نہیں سکتا، لیکن آپ کاپی بھلی کرا دیں۔ میں نے کاپی کے لیے پشاور کے ایک دوست کو تکلیف دی، وہ یہاں آیا، کاپی کرا کے اصل مخطوطہ اس کے حوالے کیا، کاپی میرے طرف بھیج دی، اور بعد میں اس کا ایک نسخہ 30,000 روپے میں نے شکارپور کے ایک بندے سے خریدا، وہ بھی میرے پاس نسخہ ہے۔ بہرحال اب یہ بات چل رہی ہے کہ مخطوطہ آپ نے تحقیق کرنا ہے تو پہلے مخطوطہ جس پر فوکس ہے آپ کا، جس کے بارے میں آپ کے استاد نے بتایا ہے کہ اس پر کام کرنا ہے، اس کو حاصل کیسے کریں؟ پہلے تو آپ فہرستیں دیکھیں گے یا دوستوں سے معلومات لیں گے، اس کے بعد اگر معلوم ہو جائے کہ فلان مکتبے میں ہے تو حصول کے طریقے یہ ہیں کہ آپ خود چلے جائیں اس کتب خانے میں، مثلا یہاں پنجاب یونیورسٹی چلے جائیں، لیکن یہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ میں ایک بار ایران گیا، تہران میں احمد مجاہد نامی ایک محقق ملا جو امام غزالی کے بھائی احمد غزالی کے رسائل پر کام کر رہا تھا۔ رسالہ خاص تھا، ایک کوئی تھا، اس وقت نام بھی ذہن میں نہیں ہے، اس کے 3 شروع تھے۔ ایک شرح نور محمد جنجھانوی کا یہاں پڑھا تھا۔ میرا تعارف جب ان سے آتا، انہوں نے کہا کہ یار مہربانی کرو اور پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں یہ مخطوطہ پڑھا ہے، مجھے بھیجوا دو۔ احمد مجاہد نام تھا اس کا۔ میں نے یہاں بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ ہاں دیں گے، لیکن 50 روپیہ فی پیج۔ میں نے پیسے بھی بھیج دیے۔ پھر انہوں نے بولا کہ نہیں، اب وہ 250 روپیہ فی پیج بولتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، کیوں میں تو اس کو ہدیہ کروں گا۔ پھر پیسے واپس دیے۔ پھر بعد میں 2 سال کے بعد دیکھا کہ احمد مجاہد نے وہ دوبارہ چھاپا، اس میں یہ شرح بھی شامل تھا جو کراچی یونیورسٹی سے حاصل کیا، ان کو دے دیا
ہمیں نہیں دیا، اور بولا کہ 250، شاید 250 بولتا تو پھر 500 کرتے، میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا اس بات کا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال وہاں آپ خود جائیں یا خط بھیجیں یا واٹس ایپ یا ای میل استعمال کریں، یا کسی کو وکیل بنائیں یا دوست کسی کو کہیں کہ آپ فلان میں جائیں، یہ طریقے ہوتے ہیں۔ اب مخطوطہ آپ کو مل رہا ہے، کس طرح ملے گا؟ پیسے دیں گے یا کیا کریں گے؟ دو طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ پیسے دے دیں جو ان کا ریٹ مقرر ہے، بعض کا $1 ہے، بعض کا $5 ہے۔ ایرانی اس میں کچھ سخت ہیں، دارالکتب المصریہ اپنے ریٹ ہیں، مکتبات ترکیہ کے اپنے ریٹ ہیں، بعض مفت میں بھی دیتے ہیں جس طرح میں نے بتایا۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے بعض کا کہ آپ عوض میں بدل میں ایک ایسے مخطوط کی تصویر ان کو دے دیں جو ان کے پاس نہیں ہے، یہ بعض مکتبات قبول کرتے ہیں۔ دارالقرآن الکریم نامی دمشق قم میں ایک ادارہ تھا، میں نے ان کو 50 CD دے دی، میں نے بولا کہ فلان محمد ہاشم ٹھٹیوی کا یہاں کتاب پڑھا ہے وہ مجھے دے دو، انہوں نے نہیں دیا، پھر میں نے سیڈیاں بھی واپس کری۔ تو بعض اس میں سخت ہوتے ہیں۔ بہرحال بعض یہاں مکتبت مرکز تحقیقات فارسی جہاں آپ میں نے جو بھی ان سے مخطوطات کی عکس لی ہیں سیڈیاں، میں نے مخطوطے دیے ہیں یا نادر مطبوعات دی ہیں، یہ بھی طریقہ ہے ان کے پاس۔ اچھا، اب آپ نے پیسے دیے یا مفت میں ملا، جو بھی طریقہ ہے، اب ہے کہ آپ مخطوطہ کس طرح حاصل کریں۔ یا تو فوٹو اسٹیٹ کرائیں گے جو پہلے طریقہ ہوتا تھا، یا میکرو فلم کریں، یہ بھی پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہے۔ میرے والد صاحب سے کویت کے ادارے معہد المخطوطات نے 12 مخطوطات پیر جھنڈوں کی طلب کی تھیں، وہ والد صاحب نے میکرو فلم کی صورت میں بھیجی۔ میکرو فلم کیا ہوتا تھا؟ جس طرح پہلے یہ ہوتا تھا نا کیمرہ میں ایک رول ہوتا تھا پلاسٹک کا، وہ اس طرح کا ہوتا ہے، سارا کتاب اس میں آ جاتا ہے، پھر اتنی بن جاتی ہے، پھر وہ بڑی مشکل سے کویت ڈاک میں بھیجا تھا۔ پھر وہ بندہ تھا فیصل الحفیان، قدرت نے سوا کہ جب میں مصر گیا تو اس ادارے کا جو وہاں آفس تھا ان سے اچانک ملاقات ہو گئی، یاد دلایا کہ ہم آپ کے پاس مخطوطات بھیجتے تھے، انہوں نے کہا بالکل یاد ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ CD لے لیں، لیکن CD کا دور بھی آج ختم ہے، آپ چپ ہے یا ان کو بولیں کہ واٹس ایپ پر بھیج دو۔ آج کل تو اور بھی ہیں، ٹیلی گرام محفوظ طریقہ ہے کیونکہ واٹس ایپ والا مٹ سکتا ہے، ٹیلی گرام میں مٹے گا نہیں۔ انسٹاگرام بھی ہے، یہاں کافی ممکن ہے کہ آئندہ ہمیں بات کر رہے ہیں تو 2-3 سال میں اور بھی ایپس آ جائیں سوشل میڈیا کے۔ اب آپ کے پاس مخطوطے آ گئے، لیکن اس میں 1 2 3 مخطوطے ہونے چاہیے، ایک نہ ہونا چاہیے اسی کتاب کے۔ اس کو ترتیب دینی ہے کہ کس کو اصل قرار دینا ہے، کس کو فرع قرار دینا ہے۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے گا کہ اس کا جو سرورق ہے یہ فیصلہ کرتا ہے۔ سرورق کسی بھی مخطوطے کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس پر مکمل مقالہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد میں گیا تھا، وہاں سیرت شامی کا ایک خطی نسخے کا 1 جلد تھا، ان کے سرور کا میں نے فوٹو لیا، اس پر میں نے 13 پیج پر مشتمل مقالہ لکھا تھا جو ایک مجلے میں چھایا ہوا تھا، صرف ایک سرور کو دیکھ کر۔ کیوں؟ اس میں عنوان ہوتا ہے، پھر یہ کس کے پاس آیا؟ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹیوی کے پاس۔ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ مخدوم معین ٹھٹیوی سے۔ اس کے بعد کس کے پاس آیا؟ یہ ساری مہریں ہوتی ہیں، تملک لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام دیتا ہے بہت، آپ اس میں دیکھیں گے۔ اب کتاب مخطوطات بہت ہوتی ہیں، لیکن بعض مخطوطات ایسے ہوتی ہیں کہ وہ بعض علماء دوسرے بڑے علماء کے پاس باقاعدہ قرات کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر جب کتاب پوری ہوتی ہے تو آخر میں استاد نوٹ لکھتا ہے کہ یہ کتاب فلان نے میرے پاس پڑھی ہے۔ تو یا کسی سرورق میں آخر میں مہر لگی ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ فلان سے میں نے خریدی ہے،
یا فلان کی ملکیت ہے یا فلان نے پڑھی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ آخر میں عموماً کاتب سال کتابت لکھتا ہے کہ کس سن میں نے کتاب کی، اور کچھ واقعات بھی لکھے، جس طرح میں نے شیخ سعدی کا حوالہ دیا، اس طرح کی بھی باتیں کبھی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور کہ کون سے مخطوطے کی اہمیت ہے۔ تو وہ مخطوطہ جو مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہو اس کو اولت دینی ہے۔ اس کے بعد وہ نسخہ جو مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے لیکن مصنف نے بخود اپنے منہ سے املا کرایا ہے، اس کے بعد وہ نسخہ جو خود مصنف نے پڑھا ہے، نے لکھا تو کسی شاگرد نے نقل ہے لیکن مصنف نے پڑھ کر آخر میں تصدیق کی ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد وہ نسخہ جو مصنف کے پاس پڑھا گیا ہے، شاگردوں نے پڑھا ہے اور مصنف نے لکھا ہے کہ فلان شاگردوں نے یہ میرے پاس پڑھا ہے۔ پہلے اس طرح کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جو الفیت العراقی ہے، جن شاگردوں نے میرے پاس پڑھا ہے، میں ان کی ساری لکھت کی ہے کہ اس سال فلان فلان ان شاگردوں نے میرے پاس یہ پڑھا۔ اس کے بعد وہ نسخہ جو مصنف کے پاس پڑھا تو نہیں گیا لیکن مصنف کے خطی نسخے سے منقول ہے۔ اس کے بعد وہ نسخہ جو مصنف کے نسخے سے منقول سیدھا ڈائریکٹ تو نہیں ہے لیکن مقابل ہے، یعنی نقل تو دوسرے کسی سے کیا، پھر آ کر مصنف کے نسخے سے تقابل کرایا۔ اس کے بعد وہ نسخہ جو مصنف کے دور میں لکھا گیا ہے، جن پر سماعات لکھی ہوتی ہیں۔ سماعات کیا ہوتی ہیں؟ یہ کبھی میرے پاس آئیں تو میں دکھاؤں گا آپ کو قاسم لائبریری اپنی میں، کہ سماع یہ ہوتا ہے کہ فلان عالم نے یہ فلان کے پاس یہ کتاب پڑھی، یا خود مصنف کتاب یا عالم لکھتا ہے کہ میرے پاس فلان نے پڑھی ہے۔ ایک ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے سماعات، دوسرا ہوتا ہے بلاغات۔ سماع کتاب کے آخر میں لکھا جاتا ہے، بلاغات درمیان میں۔ آخرکار کتاب جو بڑی ہو تو ایک مجلس میں تو نہیں پڑھی جا سکتی نا، تو جہاں پڑھ کر پوری کرتے ہیں ایک دن میں تو لکھاتے ہیں بلغ القراءۃ الی ہنا بتاریخ فلان، فلان تاریخ تک یہاں کتاب قراءت پہنچی۔ یہ ہے بلاغیات۔ وہ امام مالک والی بلاغیات یہاں نہیں ہے مراد، آپ نے جو حدیث کے اصطلاح میں ہے۔ پھر وہ نسخہ جو مصنف کے دور میں لکھا ہوا ہے لیکن سماعات نہیں، پھر وہ نسخہ جو مصنف کے دور کے بعد لکھا گیا ہے لیکن اس پر سماعات ہیں، پھر وہ نسخہ جو مصنف کے دور کے بعد لکھا گیا لیکن اس پر سماعات نہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، ان سب چیزوں میں اہمیت اس مخطوطے کی ہوگی، تقدیم اس کو ہوگی جو اقدم تاریخاً ہوگا، جس کی کتابت پہلے ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پچھلے دور میں لکھے ہوئے مخطوطے کو بھی پہلے دور میں لکھے ہوئے مخطوطے پر ترجیح دینی پڑتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے والے نسخے میں اگرچہ وہ قدیم ہے لیکن اس میں اغلاط بہت ہیں، تو تقدیم ہم کس کو دیں گے؟ جو تصحیح والا ہو۔ ہاں ہاں ہاں، اصل تو قرار دیا جائے گا، باقی ان کے اتمام دوسرے سے نسخے کیا جائے گا، اصل اسے قرار دیا۔ بالکل بالکل بالکل، میرا تجربہ اتحاف الاکابر کا نسخہ الاصل میں نے بنایا پیر گوٹھ والے کو، جو فقیر اللہ علوی کا ذاتی نسخہ ہے، وہ شاگرد ہے ڈائریکٹ مخدوم ہاشم ٹھٹوی کا، اس میں حواشی بھی اس کے ہیں لیکن وہ کٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اصل کو میں نے اس کو قرار دیا ہے۔ یہ تھا اور ب۔ اب ہم آتے ہیں جے پر، تیسرا مرحلہ۔